پہلے بھی جتنے اسباب اور ریزنز جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کی، اس میں سے سب سے مین ریزن، سب سے بڑی وجہ جو ہے اس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کی نشاندہی کر دی تھی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اس کے رسول کی سنت۔ تو ہمارے ڈکلائن کی، زوال کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا اور سنت رسول کو چھوڑ دیا۔ دنیا میں کتنے مسلم ممالک ہیں اور سارے مانتے ہیں اس بات کو کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ لیکن اپنی حیات کے اندر اس ضابطے کے اوپر عمل کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے، اپنی زندگی میں اس ضابطے اور دستور کو لانے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج تباہی اور بربادی اور ذلت اور رسوائی اور پستی مسلمان کا مقدر کیوں ہے؟ Why are Muslims degraded today? Why are Muslims humiliated today? Why are Muslims ashamed today? Why is destruction and ruin destined today? اقبال نے اس بارے میں بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ He was honored to be a Muslim in those days. We have been humiliated by abandoning the Holy Quran. وہ تو مسلمان ہو کر بھی زمانے میں معزز تھے، اور ہم نے جب سے قرآن کو چھوڑا، رسول کی سنت کو چھوڑا، تباہی اور بربادی اور ذلت اور رسوائی اور پستی یہ مسلمانوں کا مقدر بن گئی۔ آج ہماری کوئی چیز اسلام کے مطابق نہیں ہے، کہنے کو ہم مسلمان ہیں۔ آج ہم نے دین کو اپنی زندگی سے نکال کے سائڈ پہ رکھ دیا ہے، اللہ کے حکموں کو ہم توڑتے ہیں، دینی احکامات کے اوپر عمل ہم نہیں کرتے، سنتوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اینڈ پہ کہتے ہیں جی اللہ ہماری سنتا نہیں۔ صحیح بات تو یہ کہ ہمیں اللہ پر دل سے یقین نہیں ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اللہ کے اوپر ہم توکل نہیں کرتے۔ We must have in our hearts the belief that everything is from Allah and nothing from creation. بڑا خوبصورت ڈائلاگ، بڑا خوبصورت جملہ ہے جو تبلیغی حضرات کہتے ہیں کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین یہ دلوں کے اندر بیٹھ جائے، جب یہ یقین بیٹھ جائے گا تو پھر ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ کتنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں جو اسٹوڈنٹس کی اس طرح سے تربیت نہیں کرتے، ماڈرنٹی کو، جدت پسندی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ Is our traditions according to Islam? Is our values according to Islam? Is our ideologies according to Islam?
Is our social system according to Islam? Is our economy according to Islam? Is our judicial system according to Islam? Is our political system according to Islam? Is our family systems according to Islam? Is our ethics according to Islam? ہماری تو کوئی چیز بھی اسلام کے مطابق نہیں، نہ ہماری معیشت اسلام کے مطابق، نہ ہماری معاشرت اسلام کے مطابق، نہ ہماری سیاست اسلام کے مطابق، نہ ہمارا جوڈیشل سسٹم اسلام کے مطابق، نہ ہمارے اخلاقیات اسلام کے مطابق، نہ ہمارے گھروں کے جو نظام ہے زندگی ہے وہ اسلام کے مطابق، نہ ہماری نظریات اسلام کے مطابق، نہ ہماری روایات اسلام کے مطابق، نہ ہماری اقدار اسلام کے مطابق. تو پھر مسلمانوں کے اوپر زوال کیوں نہ آئے؟ پھر ذلت اور پستی ان کا مقدر کیوں نہ بنے؟ اللہ کے حکموں کو ماننا نہیں ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اور طریقوں کو ہم نے توڑنا ہے، تو زندگیوں میں برکت کیسے آئے گی؟ ساری وجوہات کا پتہ ہے. طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا جو مرد و عورت کے اوپر فرض ہے، وہ جتنا علم ہے اتنا تو ہم آپ کو اور مجھے سب کو ہے، اتنا علم تو ہم جانتے ہیں. پتہ ہے امانت میں خیانت نہیں کرنی پھر کرتے ہیں، پتہ ہے بددیانتی نہیں کرنی پھر کرتے ہیں، پتہ ہے شراب حرام ہے پھر پیتے ہیں، پتہ ہے زنا حرام ہے پھر کرتے ہیں، پتہ ہے چوری اور ڈاکہ ڈالنا نہیں چاہیے پھر کرتے ہیں، پتہ ہے ناپ تول کے اندر کمی نہیں کرنی پھر کرتے ہیں، پتہ ہے ملاوٹ نہیں کرنی پھر کی جاتی ہے، پتہ ہے اللہ کے حکموں کو نہیں توڑنا پھر توڑتے ہیں، پتہ ہے کہ پردہ کرنا ہے پھر خواتین پردہ نہیں کرتی، پتہ ہے کہ داڑھی رکھنی چاہیے پھر نہیں رکھتے، پتہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے پھر نہیں پڑھتے، پتہ ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے پھر نہیں رکھتے. کیا حلال ہے کیا حرام ہے نہیں پتہ ہمیں، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے نہیں پتہ ہمیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے نہیں پتہ ہمیں، کیا نیکی اور برائی کا فرق نہیں پتہ ہمیں. سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم اپنی زندگی کو اسلام کے دھارے میں ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے، اسلام کی طرف آنے کی کوشش نہیں کرتے. آج بھی اگر ہم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے. اللہ کی رسی کون سی ہے؟ وہ کتاب اللہ ہے اور سنت رسول اللہ ہے. تو یہ مسلمانوں کا ڈکلائن ختم ہو سکتا ہے، یہ زوال سے عروج کی طرف آ سکتا ہے. لیکن یہ